بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا وقال تعالى فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت وقال عليه السلام لكل شيء سقالة وسقالة القلوب ذكر الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارک وسلم۔ میرے محترم دوستو اور بھائی اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ کے اپنے بندوں کے اوپر بے شمار حقوق ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے اپنے بندوں پر بے شمار حقوق ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے اپنے بندوں پہ بہت حقوق ہیں۔ اگر انسان اپنی ساری زندگی سجدے میں گزار دے اور بالکل سر نہ اٹھائے تو بھی اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ چاہت ہے کہ اس کے بندے اس کی عبادت کریں، اس کی اطاعت کریں، اس کی نافرمانی سے بچیں اور اس کو ہمیشہ یاد رکھیں، کبھی اسے بھولیں نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی چاہت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ چاہت ہے کہ اس کے بندے اس کی عبادت کریں، اس کی اطاعت کریں، اس کی نافرمانی سے بچیں اور اسے ہمیشہ یاد رکھیں، کبھی اسے بھولیں نہیں۔ اور عبادت کا مقصد بھی صرف عبادت نہیں ہے، بلکہ عبادت کا مقصد بھی اس کو یاد کرنے کا ایک بہانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں اقم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو اس لیے کہ نماز میں میری یاد ہے۔ نماز اللہ کو یاد کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ نماز کو کیوں قائم کرو؟ تاکہ اللہ کو یاد کرو۔ بندہ اللہ کو یاد کرے، یہ اللہ کو بہت اچھا لگتا ہے۔ کوئی بڑا آدمی اچانک آپ کو کال کرے تو آپ کو اچھا لگے گا نا؟ آپ کی بڑی مہربانی، آپ نے ہم جیسوں کو یاد کیا، یہ آپ کا احسان ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بہت پیار کرتے ہیں، باوجود اس کے کہ اس کے بندے بہت چھوٹے ہیں، بہت حقیر ہیں، اس کے سامنے ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ بات اچھی لگتی ہے کہ میرا بندہ بیوی بھی اس کے ساتھ لگی ہوئی ہے، بچے بھی اس کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، کاروبار بھی اس کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، دنیا کے بہت سے جھمیلے اس کو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہیں، اس کے باوجود بھی یہ مجھے یاد کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات بہت اچھی لگتی ہے۔
ہمارے نبی کا ارشاد ہے کہ ایک آدمی سو رہا ہے، اچانک رات کو اس کی آنکھ کھلی، کروٹ بدلنے کے لیے آنکھ کھلتی ہے نا، تو آنکھ کھلی اور کروٹ بدلی، اور کروٹ بدلتے بدلتے اس نے اللہ کا نام لیا، اللہ کا ذکر کیا یا کوئی دعا مانگی، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہتے ہیں دیکھو دیکھو یہ میرا بندہ بستر پہ لیٹے ہوئے بھی مجھے یاد کر رہا ہے، خوش ہوتے ہیں۔ اللہ کو یاد کرنا اللہ کو بہت پسند ہے۔ اسی وجہ سے جب کوئی نماز میں کھڑا ہو نا، اس کے سامنے سے گزرنا منع ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ میری یاد میں ہے، تم گزرو گے اس کا دھیان مجھ سے ہٹ جائے گا، چھوڑو اسے میری یاد میں گم رہنے دو، بیچ میں حائل مت ہو۔ اس لیے نمازی کے سامنے سے گزرنے کو حرام کر دیا گیا، ناجائز کر دیا گیا، اس لیے کہ جب کوئی سامنے سے گزرے گا تو دھیان نماز سے ہٹ کے، اللہ سے ہٹ کے مخلوق کی طرف چلا جائے گا۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے لو یعلم المار بین یدی المصلی، اگر نمازی کو پتہ چل جائے نا، اگر نمازی کے سامنے سے گزرنے والے کو پتہ چل جائے کہ نمازی کے سامنے سے گزرنے میں اس کو کتنی بڑی سزا ہوگی، کتنا بڑا گناہ ہوگا، تو وہ 1 سال تک کھڑا رہے، 40 سال تک کھڑا رہے، مگر مصلی کے سامنے سے گزرے نہیں۔ آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ بندے کا اللہ تعالیٰ کی یاد میں رہنا، اس کے خیال میں رہنا، اس کے دھیان میں رہنا اللہ کو کتنا پسند ہے۔ دنیا بہت ایڈوانس ہو گئی ہے، مصروفیات بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں، کام کاج بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں، باوجود اس کے کہ سہولیات بہت آ گئی ہیں، آسانیاں بہت پیدا ہو گئی ہیں۔ پہلے روٹیاں لکڑیوں پہ پکائی جاتی تھیں، اب سوئی گیس پہ پکائی جاتی ہیں۔ لکڑیاں لوگ چن کے لاتے تھے اور آ کے جلاتے تھے، اور پھر بڑا مشکل کام ہوتا تھا، گیلی لکڑیاں ہوں تو ان کو تو جلانا بھی ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے، اور لکڑیاں یا تو پیسوں سے منگوائی جاتی تھیں یا چن کے لاتے تھے۔ لکڑیاں پیسے سے منگوانا یہ ایک مسئلہ، لکڑیاں چن کے لانا یہ ایک مسئلہ، لیکن اللہ نے آسان کر دیا، سوئی گیس لگا ہوا ہے، اور جب چاہو سالن پکاؤ، روٹی پکاؤ، سب کچھ پکاؤ۔ پہلے کپڑے ہاتھ پہ دھوئے جاتے تھے، ہاتھ پہ دھوئے جاتے تھے۔ ایک پتھر ہوتا تھا گھروں میں، اس کے اوپر عورتیں کپڑا رکھتی تھیں، اس کے اوپر پانی ڈالتی تھیں، اس کو گیلا کرتی تھیں۔ پھر ایک کتا ہوتا تھا، کتا، اردو میں اس کو کتا کہتے ہیں، سندھی میں اس کو ڈونگری کہتے ہیں، ڈونگری۔ اس کے ساتھ ٹھا ٹھا وہ کپڑوں کو کوٹتی تھیں، اس طرح کپڑے دھوئے جاتے تھے۔ اب آسان ہو گیا، پانی ڈالا واشنگ مشین میں، کپڑے ڈال دیے، دھونا بھی اس نے ہے، رگڑنا بھی اس نے ہے، پھر پانی بھی اسی نے نکالنا ہے، پھر خشک بھی اسی نے کرنا ہے۔ کتنی سہولتیں ہو گئیں، کتنا ٹائم بچ گیا۔ دور دراز کام کے لیے جانا پڑتا تھا، اور جانے کے لیے بھی کوئی چنگچیاں اور رکشے اور کاریں اور بسیں نہیں ہوتی تھیں، ٹانگوں میں بیٹھ کے جاتے تھے، گدھے پہ بیٹھ کے جاتے تھے، پیدل جایا کرتے تھے۔ یہ ہماری جو مسجد ہے اس سے آگے ٹانگوں کا اسٹاپ ہوتا تھا، یہاں ٹانگے کھڑے ہوتے تھے، ٹانگوں میں بیٹھ کے ادھر ادھر جاتے تھے۔ لیکن اب موٹر سائیکلیں آ گئی ہیں، ایک کک مارو، فر 2 منٹ میں 2 کلومیٹر طے ہو جاتا ہے۔ چنگچی میں بیٹھ جاؤ، بس میں بیٹھ جاؤ، تو بہت سارا ٹائم بچ گیا ہے۔ اور بلکہ اب تو جانے کی بھی ضرورت نہیں، ایک دم نمبر ملاؤ اور فوراً کال کرو کہ جی مجھے آپ سے یہ کام ہے، آپ اتنے پیسے مجھے ایزی لوڈ کر دیں، یا بینک میں بھیج دیں، میرے اکاؤنٹ میں بھیج دیں، یا آن لائن
چیزیں منگوانے کا سسٹم چل پڑا ہے اب، تو کتنی ساری چیزیں آسان ہو گئی ہیں، کتنے کام آسان ہو گئے ہیں جن میں بہت ٹائم خرچ ہوتا تھا، لیکن باوجود اس کے کہ ٹائم بچانے کے لیے بہت سارے وسائل پیدا ہو گئے، لیکن ٹائم بچنے کی بجائے تنگ پڑنے لگ گیا۔ بھئی اتنی ساری سہولتیں آ گئی ہیں تو اب تو ٹائم بچنا چاہیے نا، اب تو ٹائم بچ جانا چاہیے۔ 24 گھنٹے میں، انہی 24 گھنٹے میں ہر کام کے لیے اٹھ کے جانا پڑتا تھا، وہاں سے چیز کو لانا پڑتا تھا، اب تو بیٹھے بٹھائے آپ کو سب کچھ مل رہا ہے۔ اسی 24 گھنٹے میں کپڑے دھونے کے لیے کتنا سخت نظام تھا، اور کھانا پکانے کے لیے کتنا سخت نظام تھا۔ ان ساری چیزوں سے اوقات بچ تو گئے، لیکن پتہ نہیں کہاں چلے گئے، اوقات تو اور تنگ ہو گئے، مصروفیات تو اور زیادہ بڑھ گئیں، اور پریشانی تو اور زیادہ بڑھ گئی۔ لیکن جتنی آسانیاں بڑھ گئیں اتنے اوقات ہمارے تنگ ہو گئے، اور اوقات تنگ ہوتے ہوتے اب یہ نتیجہ نکلا ہے کہ ہم اتنے مصروف ہو گئے کہ ہمارے پاس اللہ کے لیے بھی ٹائم نہیں ہے، اللہ کے لیے بھی ٹائم نہیں ہے۔ جب روٹیاں لکڑیوں پہ پکتی تھیں، تندور میں پکتی تھیں، سالن لکڑیوں پہ پکتے تھے، اور کپڑے ہاتھ سے دھوئے جاتے تھے، اور ایک اور بھی بات تھی، پہلے گھر کچے ہوتے تھے تو ہر چند مہینوں کے بعد اپنے گھر کی لپائی کرنا ہوتی تھی، گارا بناتی تھیں عورتیں اور پھر اپنے گھر کی لپائی کرتی تھیں تاکہ دیواریں کمزور نہ ہو جائیں۔ یہ ایک الگ مصروفیت تھی۔ ان ساری باتوں کے باوجود عورتیں صبح بیٹھ کے قرآن پڑھتی تھیں، اللہ کو یاد کرتی تھیں، زبان پہ ان کے اللہ کا نام ہوتا تھا، وہ بچوں کو لوریاں دیتی تھیں، بچوں کو جھولے میں جھولتی تھیں، اللہ کا نام لیتی تھیں۔ چنانچہ بچے ماؤں کی زبان سے اللہ کا نام سن سن کے یاد کر لیا کرتے تھے۔ اب تو ماؤں کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے بچوں کو جھولنے کا اور بچوں کو بہلانے کا۔ ماؤں نے بچوں کو بہلانے کے لیے ٹیبلٹ لے کر دیے ہوئے ہیں، چھوٹے چھوٹے موبائل لے کے دیے ہوئے ہیں، وہ سارا دن اس میں ویڈیو گیم کھیلتے ہیں، پب جی کھیلتے ہیں، کارٹون دیکھتے ہیں، اپنے اخلاق کا جنازہ نکال رہے ہیں، اور ماؤں کے پاس ٹائم ہی نہیں ان کو بہلانے کے لیے۔ پہلے مائیں اپنے بچوں کو بہلاتی تھیں، ان کو ٹائم دیتی تھیں، اور پھر جب رات کو سونے لگتے تھے تو یہ مائیں اپنے بچوں کو اپنے پہلو میں لٹا کے نصیحت آموز قصے سناتی تھیں۔ ایک تھا بادشاہ، اور پھر اس نے یہ کیا اور وہ کیا، اور اتنے اچھے اچھے قصے ہوتے تھے کہ وہ بچے سنتے 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 ان کا ایک ذہن بھی بنتا چلا جاتا تھا اور ان کو نیند بھی آ جاتی تھی، اور پھر وہ انتظار میں رہتے تھے جلدی سے رات ہو جائے، امی پھر ایک اور کہانی سنائیں گی۔ تو زمانہ ایڈوانس ہو گیا ہے، اتنا ایڈوانس ہو گیا ہے کہ زمانے کے پاس اللہ کو یاد کرنے کا بھی ٹائم نہیں ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ مجھے یاد رکھے، میرا بندہ مجھے یاد کیا کرے۔ یہ جو میں نے آیت آپ کے سامنے پڑھی اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ، اے ایمان والو، اے ایمان والو، ایمان والا کہہ کر، ایمان والا کہہ کر ایمان والوں کو غیرت دلائی گئی، غیرت دلائی گئی کہ ایمان والے ہو کہ اللہ کو بھولتے ہو، تم شرم نہیں آتی تمہیں؟ ایک آدمی عالم ہے اور وہ جاہلانہ حرکت کر رہا ہے تو کہیں گے نا عالم صاحب کیا کر رہے ہیں آپ، کیا مطلب اس کا؟ نام لے کے نہیں کہہ رہے آپ،
آپ کہہ رہے ہیں عالم صاحب کیا کر رہے ہیں آپ؟ کیا مطلب؟ آپ کو شرم آنی چاہیے، عالم ہو کے ایسے کام کر رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اے ایمان والو، ایمان لا کے اللہ کو بھولتے ہو، کچھ تو خیال کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ، اے ایمان والو اللہ کو یاد کرو۔ اللہ میاں آپ کو کتنا یاد کریں؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ذکراً کثیرا، بہت کیا کرو۔ اے ایمان والو اللہ کو بہت یاد کیا کرو۔ وسبحوہ بکرۃ واصیلا، صبح کو بھی اس کی تسبیح پڑھو، شام کو بھی اس کی تسبیح پڑھو۔ اللہ کو یاد کرنا، اللہ کو یاد کرنا اللہ پاک کو بہت پسند ہے۔ جب بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اتنے خوش ہوتے ہیں، اتنے خوش ہوتے ہیں، اتنے خوش ہوتے ہیں کہ اس پر رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ جب کوئی آدمی اللہ کو یاد کر رہا ہوتا ہے، اللہ کا ذکر کر رہا ہوتا ہے، تو مسلسل اس پر اللہ پاک کی رحمت برستی ہے، مسلسل اس پہ اللہ پاک کی رحمت برستی ہے، اس پہ سکینہ نازل ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کا تذکرہ فرشتوں کے سامنے فرماتے ہیں دیکھو میرا بندہ اتنے سارے جھنجھٹ ہونے کے باوجود مجھے یاد کر رہا ہے، اتنی ساری رکاوٹیں میرے بندے کے سامنے حائل نہیں ہوئی، اب بھی مجھے بھولا نہیں ہے، دیکھو میرا بندہ مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے جو شخص اللہ کو یاد کرتا ہے نا، جو شخص، جو آدمی، مرد اور عورت اللہ کو یاد کرتا ہے وہ ایسے ہے جیسے زندہ، اور جو اللہ کو یاد نہیں کرتا وہ ہے تو بظاہر زندہ لیکن وہ زندہ نہیں ہے، وہ ایسے جیسے مر گیا، وہ ایسے ہے جیسے مر گیا۔ جب باپ اپنے بیٹے سے ناراض ہوتا ہے نا تو غصے میں آ کے کہتا ہے نکل جا، بس تو میرے لیے مر چکا ہے، کہتے ہیں نا نکل جا میرے گھر سے، بس تو میرے لیے مر گیا ہے، میں تیرے لیے مر گیا ہوں۔ جو اللہ کو یاد ہی نہیں کرتا تو اللہ کہتے ہیں بندہ ہے اور یاد نہیں کرتا تو بس ٹھیک ہے میرا بندہ ہی نہیں ہے پھر۔ اور اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے، اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ جب انسان اللہ کو یاد کرتا ہے، جب انسان اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو، اللہ تعالیٰ وہ ایسے ہوتا ہے جیسے زندہ۔ کیا مطلب؟ جیسے زندہ کو نفع اور نقصان کا احساس ہوتا ہے، اپنے اور پرائے کا احساس ہوتا ہے، غلط اور صحیح کا احساس ہوتا ہے، تو اللہ کو یاد کرنے والا، اللہ کا ذکر کرنے والا، اللہ تعالیٰ اس کے احساسات کو بیدار کر دیتا ہے، بیدار کر دیتا ہے، بیدار کر دیتا ہے، لہٰذا اس کو حق اور باطل میں تمیز حاصل ہو جاتی ہے، اچھے اور برے کی تمیز حاصل ہو جاتی ہے، غلط اور صحیح کی تمیز حاصل ہو جاتی ہے۔ اسی وجہ سے جو اللہ والے بہت اللہ کا ذکر کرتے ہیں نا، بہت اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ایک دولت عطا فرماتے ہیں، اس کا نام ہے مکاشفہ۔ اس کا نام کیا ہے؟ مکاشفہ۔ وہ قبر کے پاس سے گزرتے ہیں، ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ اندر کیا ہو رہا ہے، جہنم ہے یا جنت ہے، ان کو پتہ چل جاتا ہے۔ امام الاولیاء حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ ہمارے سلسلے کے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، انہوں نے ہمارے حالہ کے قریب ہے پیر جھنڈو، یہاں پہ انہوں نے تعلیم حاصل کی، یہیں پڑھے، یہیں پڑھایا، اس کے بعد پھر یہاں سے پہلے ہندوستان تشریف لے گئے، پھر وہاں سے لاہور تشریف لے آئے، پھر لاہور ہی میں انہوں نے زندگی گزاری۔ انگریز کے دور کی یہ بات ہے۔ وہ اللہ کا بہت ذکر کرتے تھے، پتہ ہے کتنا کرتے تھے؟ صرف اللہ کا نام
اللہ 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 اللہ، صرف اللہ کا نام روزانہ 10,50,000 مرتبہ لیتے تھے۔ کتنا لیتے تھے؟ 10,50,000 مرتبہ روزانہ اللہ کا نام لیتے تھے، اور 70,000 دفعہ روزانہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، 70,000 دفعہ، اور 125,000 دفعہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، 125,000 دفعہ۔ 70,000 دفعہ یا 12,000 دفعہ، مجھے یاد نہیں پڑ رہا، استغفار کرتے تھے، اور کئی ہزار دفعہ درود شریف پڑھتے تھے، اور کئی ہزار دفعہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل یہ ذکر کرتے تھے، اور بھی کئی سارے اعمال۔ یہ ان کا روزانہ کا معمول تھا، روزانہ کا ان کا معمول تھا، کسی دن ان کا ناغہ نہیں ہوا۔ اور اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ نہ کھانا کھاتے تھے نہ پانی پیتے تھے، ان کی بیوی بھی تھی، ان کے بچے بھی تھے، وہ پڑھاتے بھی تھے، درس بھی دیتے تھے، دائیں بائیں آگے پیچھے دور دراز کے اسفار بھی کرتے تھے، اس کے ساتھ ساتھ اتنا ذکر کرتے تھے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ دولت دے دی جو اللہ تعالیٰ زیادہ ذکر کرنے والوں کو دیتا ہے، یعنی مکاشفہ۔ میں نے کہا نا ذکر کرنے والا زندہ ہے، کیا مطلب؟ جیسے زندہ کو پتہ چلتا ہے نا کیا ہو رہا ہے، ایسے ذکر کرنے والے کو اللہ تعالیٰ ایک ایسی حس دے دیتا ہے کہ وہ غیب کی چیزیں بھی دیکھ لیتے ہیں۔ چنانچہ وہ فرماتے تھے اللہ کا فضل ہے، جس قبر کے پاس سے گزرتا ہوں وہ قبر مجھے بتاتی ہے کہ اندر کیا ہے۔ اور یہ بھی فرماتے تھے میرے سامنے کوئی بھی چیز آ جائے میں تمہیں بتا سکتا ہوں کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے، یہ وضو کر کے پکائی گئی ہے یا بے وضو پکائی گئی ہے۔ چنانچہ ایک مرید کے پاس ایک دفعہ تشریف لے گئے، سفر میں کہیں گئے تھے بیان کے لیے، ایک مرید کے گھر میں ان کی دعوت تھی، کھانا وہ کسی کا نہیں کھاتے تھے، اپنا کھانا ساتھ لے کے چلتے تھے، اپنا کھانا ساتھ لے کے چلتے تھے۔ مخصوص لوگ تھے جن کا وہ کھانا کھاتے تھے، جن کے بارے میں ان کو یقین تھا کہ ان کا کھانا ٹھیک ہے۔ ایک مرید کے پاس گئے، اس مرید نے اپنی بیوی سے کہا کہ بیگم ایسے کرو، چند روٹیاں پکاؤ بے وضو، اور چند روٹیوں کے لیے پھر وضو کرو، اس کے بعد روٹی پکاؤ، ایسے کرو۔ چنانچہ اس نے روٹیاں وضو والی الگ پکائیں، بے وضو والی الگ رکھیں۔ جب وہ روٹیاں پک چکیں تو اس نے ایک روٹی وضو والی، اس کے اوپر بے وضو، وضو والی بے وضو، وضو والی بے وضو، یوں اس نے روٹیاں کٹھی کر لیں اور دونوں کو مکس کر دیا۔ جب حضرت کے دسترخوان پہ وہ روٹیاں لائی گئیں تو حضرت نے الگ الگ ساری روٹیاں نکال کے فرمایا یہ روٹیاں وضو سے پکائی گئی ہیں، یہ بے وضو پکائی گئی ہیں، تم یہی چیک کرنا چاہتے تھے نا؟ اس سے فرمایا یہی چیک کرنا چاہتے تھے نا، اسی لیے تم نے کہا نا بیوی کو، اسی لیے کہا نا تم نے بیوی کو کہ بے وضو بھی پکاؤ اور وضو سے بھی پکاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا ان کو مکاشفہ عطا فرمایا تھا۔ بلکہ عجیب بات، ایک دفعہ ان کے جو بیٹے تھے مولانا حبیب اللہ صاحب، وہ مدینے میں رہتے تھے، تو اس زمانے میں خط و کتابت ہوتی تھی، فون تو تھے نہیں، خط و کتابت ہوتی تھی، تو خط کے ذریعے سے وہ اپنی خیر خبر بھیجتے رہتے تھے۔ تو ایک دفعہ کئی مہینے گزر گئے، بیٹے کی کوئی خیر خبر نہیں، کوئی خط ہی نہیں آیا، تو ماں پریشان کہ پتہ نہیں حبیب اللہ کہاں ہے، پتہ نہیں حبیب اللہ کا کیا ہوا۔ تو جب وہ زیادہ پریشان ہونے لگی تو حضرت یوں آنکھیں بند کر کے بیٹھ گئے، آپ دیکھ رہے ہیں مجھے، یوں بیٹھ گئے اور فرمانے لگے بالکل ٹھیک ہے، ابھی میں نے دیکھا ہے وہ وضو کر رہا تھا، بالکل ٹھیک بیٹھا ہوا ہے، اور جگہ بھی بتا دی کہ اس جگہ تھا۔
चुनाचे जब बेटा आया तो वालदा ने उससे पूछा कि बेटा फला तारीख को इतने वक्त पर तू कहाँ था? उसने वही जगह बताई जो वालिद साहब ने बताई थी। जो अल्लाह को ज़्यादा याद करता है अल्लाह ताला उसके अंदर की निगाहें खोल देता है, अल्लाह उसके बातिन की निगाहें खोल देता है और अल्लाह ताला उसके बातिन को इतना साफ शफाफ कर देता है कि उसका दिल ऐसे चमकता है जैसे सूरज चमकता है। एक दफ़ा एक बड़े आलिम थे ओकाड़ा के वो ज़रा ये बुज़ुर्गों की करामतों को मानते नहीं थे। उन्होंने सुना कि लाहौर में एक बुज़ुर्ग हैं मौलाना अहमद अली, वो कहते हैं मुझे पता चल जाता है हराम और हलाल का, चलो चेक कर लेते हैं, पता चल जाएगा कि कितनी बुज़ुर्गी है। चुनाचे उन्होंने कुछ फल लिए हराम के, कुछ फल लिए हलाल पैसों के, मिक्स करके एक ही लिफाफे में उठा कर ले आए। पूछते पाछते जब हज़रत के पास पहुँचे तो बड़े बाअदब शक्ल में अत्तहियात में जाके बैठ गए और जाके लिफाफा सामने पेश किया, हज़रत ये आपके लिए हदिया लाए हैं। हज़रत ने शक्ल देखी, समझ गए कि किस चक्कर में आया है। लिफाफा खोला और हराम फल इधर रखे, हलाल फल इधर रखे, सबको अलग अलग करके फरमाने लगे ये हराम है, ये हलाल हैं, यही चेक करने आए थे। जब यूं कहा तो वो एकदम कदमों में गिर गए। मौलाना अमीन ओकाड़वी साहब कदमों में गिर गए, कहने लगे हज़रत माफ़ कर दें, बस मुझे बैत कर लें। तो फरमाने लगे बैत नहीं करूँगा इसलिए कि तू मुझे चेक करने आया है। चुनाचे वो वापस चले गए और फिर दोबारा वापस आए कि हज़रत अब तो मैं बैत ही करने के लिए आया हूँ, आप मुझे बैत कर लें। तो आपने सलाम फरमाते हैं मसलुल्लज़ी यज़कुरु रब्बहु वल्लज़ी ला यज़कुरु रब्बहु कमसलिल हय्यि वल मय्यित। जो अल्लाह का जिक्र करता है उसको अल्लाह ज़िंदगी दे देता है और जो जिक्र नहीं करता वो जीते जी मर जाता है। जैसे मरे हुए को पता नहीं चलता ना, आप मरे हुए को चुटकी लगाएंगे तो उसको पता चलेगा कि मुझे कोई चुटकी लगा रहा है, वो तो मर गया है। इसी तरह जो अंदर से मर जाता है, अल्लाह का जिक्र न करके अंदर से मर जाता है, वो जिना भी करेगा तो उसको कोई खटका नहीं होगा, वो झूठ भी बोलेगा उसको कोई टेंशन नहीं होगी, वो गीबत भी करेगा उसको कोई टेंशन नहीं होगी, वो औरों पे बुहतान बाजियां भी करेगा उसको कोई टेंशन नहीं होगी, वो दुनिया जहां के सारे जराइम करेगा लेकिन उसकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। गलत सही की तमीज़ उससे उठ जाएगी। बहुत से लोग कहते हैं कि जी इस्तिखारा करते हैं लेकिन पता ही नहीं चलता, इस्तिखारा करते हैं लेकिन पता ही नहीं चलता। अब गुनाह कर कर के दिल को उन्होंने कर लिया है स्याह, अब कैसे पता चलेगा गलत सही का? गलत सही का तो पता नहीं चलेगा। इसलिए अल्लाह को याद करना, अल्लाह को याद करना, अल्लाह का जिक्र करना ये बहुत ज़रूरी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हदीस शरीफ में आता है कि काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यज़्कुरुल्लाह अला कुल्लि अहयानिही, अल्लाह के नबी हर वक्त अल्लाह को याद करते रहते थे। जिंदगी का कोई पल आप अल्लाह को भूलते नहीं थे, अल्लाह को याद रखते थे। आप खाना खा रहे होते थे तब भी अल्लाह आपको याद होता था, आप लेटे हुए होते थे तब भी अल्लाह आपको याद होता था। एक दफ़ा आप सलाम आराम फरमा रहे थे, आराम करके उठे और आपने नमाज पढ़ा ली। साहबी ने पूछे या रसूलल्लाह आपने आराम भी किया और नमाज भी पढ़ा ली? फरमाया मेरी आंखें सोती हैं, मेरा दिल नहीं सोता। अल्लाह के मगर ये बात सिर्फ नबी को ही हासिल हो सकती है, नबी के अलावा कोई ऐसा नहीं हो सकता। इतना बड़ा बुजुर्ग कोई नहीं है कि जो सोया भी रहे और उठ के नमाज पढ़ ले और वो भी यूं कह दे कि जी मेरा तो दिल जाग रहा है। नहीं, ये सिर्फ अंबिया के साथ है। नबी का वुजू
नींद से नहीं टूटता, बाकी सबका टूट जाता है। हाँ, ये हो सकता है कि कोई सो रहा हो, उसका दिल फिर भी अल्लाह अल्लाह कर रहा हो। बहुत से ऐसे अल्लाह वाले हैं, वो सोए हुए होते हैं लेकिन उनका दिल अल्लाह 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 कर रहा होता है। हमारे करीब में एक बुजुर्ग थे, उनका इंतकाल हो गया। डॉक्टरों ने कहा सबसे पहले जो मौत वाक़ई होती है वो इंसान के सबसे आखिर में जिस चीज़ को मौत वाक़ई होती है वो इंसान का दिमाग है। सबसे आखिर में इंसान का दिमाग मरता है, सबसे आखिर में। तो एक बुजुर्ग थे हमारे हजरत जी मौलाना पीर जुल्फ़कार साहब नक्शबंदी दामद बरकातुहुमुल आलिया के खलीफा थे वो। उनका इंतकाल हुआ। अच्छा, इंतकाल हो गया, दिमाग फोत हो गया। जब दिमाग फोत हो गया तो आदमी फोत हो गया, लेकिन उनके दिल से अल्लाह 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 की आवाज आती रही। तो अब सारे परेशान कि भाई ये तो डॉक्टरों ने तो कह दिया फोत हो गए, ये तो जिंदा हैं, इनके दिल से तो अल्लाह अल्लाह की आवाज आ रही है, दिल बाकायदा जैसे बाहर आ रहा है। तो फिर हजरत ने बताया भाई इंतकाल तो हो गया है, लेकिन सारी जिंदगी जो दिल पे मेहनत की है ना, उसकी वजह से दिल खामोश होने को तैयार नहीं है। तो आज दुनिया इतनी एडवांस हो गई है, काम काज इतने बढ़ गए हैं, मसरूफियात इतनी बढ़ गई हैं कि लोगों के पास अल्लाह के लिए भी टाइम नहीं है। और तो किसी के पास क्या होता, दुनियादारों के पास क्या होता, बेनमाजियों के पास क्या होता, और ज़ानियों बदमाशों के पास क्या होता। ये जो हमारे ज़िक्र के हलकों में आने वाले और दीन के काम में लगने वाले, इनसे भी पूछे ना कि भाई कोई ज़िक्र कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, मुराकबा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। कह रहे हैं बस काम काज बहुत ज़्यादा है, इतना ज़्यादा बर्डन है कि हमसे टाइम ही नहीं मिलता, बस 5-7 मिनट बैठ जाते हैं कभी कभी, वरना टाइम नहीं मिलता। मैं सोचता हूँ इनको ये कहते हुए शर्म नहीं आ रही कि अल्लाह को याद करने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, अल्लाह सुन रहा है। एक आदमी का बाप कसम पुरसी में पड़ा हुआ है, बेटे से पूछें कि अभी अब्बा को पूछने भी जाते हो कि नहीं, तो अगर वो कुछ गैरतमंद है तो वो कहेगा बस बड़ी कोताही है, दुआ करें अल्लाह मुझे तौफीक दे। लेकिन कोई बेगैरत किस्म का होगा तो वो कहेगा हाँ लेकिन टाइम ही नहीं मिलता, क्या करें। वो ऐसे ही कह देगा, बाप के लिए भी टाइम नहीं है। तो ज़रूरत इस बात की है कि हम अल्लाह को कसरत से याद करें, अल्लाह का ज़िक्र करें, अल्लाह को याद करें। ज़िंदगी का कोई दिन हमारा ऐसा नहीं होना चाहिए जिसमें हमने अल्लाह को याद न किया हो। ज़िक्र करने के बहुत फ़ज़ाइल हैं। हमारे नबी का इरशाद है, अगर कोई शख्स बख़ील है, वो ज़्यादा माल नहीं लुटा सकता, गरीबों मिस्कीनों पे सदका खैरात नहीं कर सकता, तो उसको चाहिए कि अल्लाह का ज़िक्र कसरत से करे, इससे उसकी तलाफ़ी हो जाएगी। और आपका इरशाद है, अगर कोई शख्स बुज़दिल है, मैदान जिहाद में जाके कुफ़ार से लड़ नहीं सकता, जिहाद नहीं कर सकता, क़िताल नहीं कर सकता, उसको चाहिए कि अल्लाह का ज़िक्र कसरत से करे। हमारे नबी का इरशाद है, अगर कोई शख्स सारी रात तहज्जुद नहीं पढ़ सकता, लंबी लंबी इबादतें नहीं कर सकता, तो उसको चाहिए कि अल्लाह का ज़िक्र कसरत से करे, इससे भी उसकी तलाफ़ी हो जाएगी। अल्लाह का ज़िक्र इतना अजीम शान अमल है। और मशाइख कहते हैं अल्लाह ताला ने हर चीज़ की एक हद मुकर्रर की है। नमाजें 5, रोज़े रमज़ान का महीना 29 या 30, ज़कात 40वां हिस्सा, हज ज़िंदगी में एक दफ़ा, लेकिन अल्लाह का ज़िक्र कितना करना है उसकी कोई हद ही नहीं। आप देखें नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब बैतुल खला में जाते थे ना पेशाब करने के लिए, कज़ाए हाजत के लिए, जब बाहर निकलते थे ना तो निकल के पता है क्या दुआ पढ़ते थे? गुफ़रानक, ए अल्लाह माफ़ कर दे। अरे माफ़ कर दे,
یہاں معافی مانگنے کا کیا موقع ہے؟ بیت الخلا میں کون سا جرم کیا ہے کہ یہاں معافی مانگی جا رہی ہے؟ نیکی کے بعد بھی معافی مانگی جاتی ہے کہ نیکی میں جو کمی رہ گئی ہو اس کی تلافی ہو جائے، اور برائی کے بعد تو معافی مانگنی ہی چاہیے کہ برائی کی ہے تو معافی مانگنی چاہیے، توبہ طائب ہونا چاہیے. لیکن بیت الخلا میں نہ تو کوئی نیکی کی ہے نہ کوئی برائی کی ہے، تو بیت الخلا سے نکل کے غفرانک کا کہنے کا کیا مطلب؟ علماء کہتے ہیں اس لیے کہ اتنی دیر اللہ کے ذکر سے زبان خاموش رہی. اے اللہ اتنی دیر بھی مجھے خاموش نہیں رہنا چاہیے تھا، لیکن کیا کروں، انسان ہوں، آخر یہ پیشاب پاخانہ بھی تو میرے ساتھ لگا ہوا ہے، میں پیشاب کرنے چلا گیا تھا، مجھے معاف کر دے جو اتنی دیر میں تجھے یاد نہ کر سکا. اچھا، اس میں عجیب ایک نقطہ ہے. کہتے ہیں مشائخ چشتیہ اور قادریہ وہ فرماتے ہیں بیت الخلا سے نکلنے کے بعد جو ہمارے نبی نے کہا نا غفرانک، اس کا مطلب یہ ہے اے اللہ اتنی دیر زبان ذکر نہ کر سکی، معاف کر دے. اور مشائخ نقش بندیہ وہ فرماتے ہیں بیت الخلا سے نکل کے جو کہا جاتا ہے غفرانک، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ گندی جگہ پہ بیٹھا ہوا تھا، وہاں بھی دل اللہ اللہ کر رہا تھا، بے ادبی ہو گئی، معاف کر دے. نقش بندیوں کا دل اللہ اللہ کرتا ہے نا. اور ذکر کرنے کے فضائل تو بہت ہیں، لیکن سب سے بڑی ذکر کی فضیلت پتہ ہے کیا ہے؟ سب سے بڑی ذکر کی فضیلت پتہ ہے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، میرے بندو تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. یہ تو انتہا ہو گئی نا، اس سے بڑی تو کیا بات ہوگی کہ ہم گندے بندے حقیر فقیر اللہ کو یاد کریں، اللہ ہمیں یاد کرے. اللہ اکبر. اللہ ہمیں یاد کرے تو ہمارے تو نصیب جاگ اٹھے، ہمارے تو وارے نیارے ہو گئے کہ اللہ ہمیں یاد کرے. ایک دفعہ ہم ساؤتھ افریقہ میں تھے تو ایک نوجوان کرسچن مسلمان ہوا. اس کے بعد پھر وہ مسجد میں بیٹھا تھا ہمارے ساتھ، مغرب کے بعد کا ٹائم تھا، مغرب عشاء کے درمیان. تو وہ انگریزی ترجمے والا قرآن پڑھ رہا تھا. تو پڑھتے پڑھتے اچانک وہ بھاگا میرے پاس آیا، کہنے کہ دیکھو یہ دیکھو کیا لکھا ہوا ہے. میں نے کہا کیا لکھا ہوا ہے؟ تو وہ قرآن پاک کی یہ آیت تھی فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں. اس نے انگریزی میں وہ مجھے پڑھ کے سنایا، او مائی سرونٹ یو ریممبر می آئی ول ریممبر یو. وہ اس کو بار بار کہے اور روئے اور کہنے لگے عبداللہ بھائی کیا ہم اللہ کو یاد کریں گے پھر اللہ بھی ہمیں یاد کرے گا؟ عجیب بات. اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کو یاد کرے، اللہ آپ کو یاد رکھے، تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ آپ اللہ کو یاد کریں، اللہ کو یاد رکھیں، اللہ کا ذکر کریں، کثرت سے کریں. اور جس دنیا میں ہم رہتے ہیں اس دنیا میں کوتاہیاں، کمیاں اور آس پاس کے ماحول کے برے اثرات یہ بھی ایک لازمی چیز ہے. جیسے کپڑوں پہ گرد و غبار لگ کر کپڑے میلے ہو جاتے ہیں، اسی طرح دل بھی آس پاس کے برے ماحول کے اثرات سے میلا ہو جاتا ہے. ہمارے نبی فرماتے ہیں جس طرح کپڑے کو صابن سے دھویا جاتا ہے اسی طرح دل کو دھونے کا ذریعہ اللہ کا ذکر ہے. اللہ کا ذکر ہے. جب آدمی اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اس کے دل سے گندے اثرات دھلتے رہتے ہیں یہاں تک کہ اس کا دل چمک کے صاف شفاف ہو جاتا ہے. اس لیے اللہ کا ذکر اس وجہ سے بھی ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہم پہ احسانات بہت زیادہ ہیں، لہٰذا ہمیں اسے یاد کرنا ہے. اللہ کا ذکر اس لیے بھی ضروری ہے
کہ ہم سے بڑے بڑے کام تو ہوتے نہیں، اتنے سخی بھی نہیں ہیں کہ سب کچھ لٹا دیں، اتنے بہادر بھی نہیں ہیں کہ میدان جنگ میں اتر کے کفار سے لڑ کے شہید ہو جائیں، اتنے ہم عبادت گزار بھی نہیں ہیں کہ ساری رات سارا دن عبادت کریں، لہٰذا ذکر تو کر لیا کریں۔ اور اللہ کا ذکر اس لیے بھی ضروری ہے تاکہ ہم اللہ کو یاد کریں، اللہ ہمیں یاد کرے۔ اور اللہ کا ذکر اس لیے بھی ضروری ہے کہ چونکہ ہم آس پاس برائیوں کے ماحول میں رہتے ہیں، ہم سے بھی کمیاں کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، تو روزانہ ذکر کر لیا کریں تاکہ ساتھ ساتھ دل کی صفائی ہوتی رہے۔ ایک بہت بڑے بزرگ ہیں سید الطائفہ حضرت خواجہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے اللہ والے تھے۔ ان کے انتقال کا وقت قریب آیا تو حکم یہ ہے کہ جب کوئی دنیا سے جانے لگے نا، جب کوئی دنیا سے جانے لگے تو اس کو کلمے کی تلقین کی جائے، چونکہ ہو سکتا ہے بھول جائے، اس وقت درد ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، ہر آدمی کو تکلیف ہوتی ہے، ہر آدمی کو درد ہوتا ہے، تو ایسے نہ کہ بھول جائے کلمہ پڑھنا، تو یاد دہانی کراؤ تاکہ وہ کلمہ پڑھ لے، کلمے کے ساتھ جائے گا بخشش ہو جائے گی۔ لیکن تلقین کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو کہو کہ کلمہ پڑھو نہ کہو، ورنہ انکار کرے گا تو گنہگار ہو جائے گا، بلکہ تم اس کے سامنے زور زور سے پڑھنا شروع کر دو، اس کو کہتے ہیں کلمے کی تلقین کرنا۔ جب کوئی مر رہا ہو اس کے سامنے زور زور سے کلمہ پڑھنا شروع کرو، جب وہ تم اس کے سامنے کلمہ پڑھو گے اس کو یاد آ جائے گا، وہ بھی پڑھ لے گا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کہ جب انتقال کا وقت قریب آیا تو ان کے جو مریدین تھے، آس پاس جو ان کے خلفاء اور مریدین ان کے چاہنے والے تھے، وہ زور زور سے کلمہ پڑھنے لگے۔ سکرات طاری ہے، دنیا سے جانے کا ٹائم قریب ہے، شدید تکلیف میں مبتلا ہیں، تو مریدین نے جب زور زور سے کلمہ پڑھنا شروع کیا تو وہ مسکرانے لگے اور پھر فرمانے لگے، مجھے یاد دلا رہے ہو، میں تو زندگی میں کبھی اسے بھولے ہی نہیں ہوں۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ کہ جب ان کا انتقال ہو گیا تو کسی نے خواب میں دیکھا، کہا کیا ہوا؟ جب مجھے قبر میں اتارا گیا تو فرشتے آئے اور مجھ سے کہا، من ربو کی، رابعہ تیرا رب کون ہے؟ تو میں نے ان سے کہا کہ سوال کا جواب تو بعد میں دوں گی، پہلے تم اللہ کے پاس جاؤ اور اللہ پاک سے کہو، اے اللہ تیری اتنی ساری مخلوق ہے جن کی کوئی تعداد ہی نہیں ہے، کھرب ہا کھرب، اس سے بھی زیادہ اتنی تیری مخلوق ہے، کبھی تو اپنی مخلوق میں سے کسی کو بھولا ہے؟ فرشتے گئے، جا کے پوچھ کے آ گئے کہ یا اللہ آپ کی اتنی ساری مخلوق ہے، کبھی آپ کسی مخلوق کو بھول گئے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، میں تو اپنی مخلوق میں سے کسی کو بھی نہیں بھولا۔ تو حضرت رابعہ کہنے لگیں، اب دوبارہ اللہ کے پاس جاؤ اور اللہ سے جا کے کہو، آپ کی اتنی مخلوق ہے آپ ان کو نہیں بھولے، رابعہ کے تو ایک آپ ہی ہیں، تو آپ کو کیسے بھول جائے گی؟ رابعہ کا تو آپ کے سوا کوئی ہے بھی نہیں، تو آپ کو کیسے بھول سکتی ہے؟ اللہ کو یاد کرنا، اللہ کا ذکر کرنا، کثرت سے کرنا، اس کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے جو اللہ کو مسلسل یاد رکھتا ہے، مسلسل اللہ کا ذکر کرتا ہے، وہ برائی سے بچا رہتا ہے، گناہوں سے بچا رہتا ہے، اور اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ حدیث قدسی میں فرماتے ہیں، انا جلیس من ذکرنی، جو میرا بندہ مجھے یاد رکھتا ہے، جو میرا بندہ میرا ذکر کرتا ہے، میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ انا جلیس من ذکرنی، جب میرا بندہ مجھے یاد کر رہا ہوتا ہے، میرا ذکر کر رہا ہوتا ہے، میں اس کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہوں۔ حدیث کے الفاظ تو یہ ہیں، جب میرا بندہ مجھے یاد کر رہا ہوتا ہے، میرا بندہ میرا ذکر کر رہا ہوتا ہے، میں اس کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہوں۔ اللہ اکبر، ابھی ہم ذکر کریں گے نا تو اللہ کہتے ہیں میں تمہارے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں، میں بھی اسی محفل میں شریک ہوں،
بتائیے ذکر کرنا کتنی اونچی بات ہے. اس لیے جیسے ہماری زندگی میں کھانا اتنا لازمی ہے کہ کوئی دن کھانے سے خالی نہیں، ہماری زندگی میں سونا اتنا لازمی ہے کہ ہمارا کوئی دن کوئی رات ہماری سونے سے خالی نہیں، کوئی 24 گھنٹے ہمارے سونے سے خالی نہیں، کوئی 24 گھنٹے ہمارے کھانے سے خالی نہیں، کوئی 24 گھنٹے ہمارے سانس لینے سے خالی نہیں. ایسے ہی ہماری زندگی کا نظام ایسا ہونا چاہیے کہ کوئی 24 گھنٹہ ہمارا اللہ کے ذکر سے خالی نہ ہو. جس نے آپ کو زندگی دی، جس نے آپ کو آنکھیں دیں، جس نے آپ کو ہاتھ پاؤں دیے، جس نے آپ کو کروڑوں نعمتیں عطا فرمائیں، آپ اسی کو یاد نہیں کر رہے تو پھر کیا فائدہ زندگی کا؟ اللہ اکبر. حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ابن آدم ان ذکرتنی ذکرتک، میرے بندے جب تو مجھے یاد کرے گا نا تو میں بھی تجھے یاد کروں گا. اگلی بات ایسی ہے کہ بس گنہگار کو ایک اللہ تعالیٰ نے گنہگار کو یہ بات کہہ کے اس کے سارے آزار کو توڑ کے رکھ دیا ہے. وہ فرماتے ہیں ان نسیتنی ذکرتک، ٹھیک ہے اگر تیرے پاس ٹائم نہیں ہے تو بے شک ہمیں یاد نہ کر، ہم پھر بھی تجھے یاد رکھیں گے. اب اگر کسی کو شرم ہوگی نا تو اس کے بعد وہ اللہ کو یاد کرنا چھوڑے گا نہیں. ان ذکرتنی ذکرتک، اگر تو مجھے یاد کرے گا تو میں بھی تجھے یاد کروں گا. ان نسیتنی ذکرتک، اگر تو مجھے بھول بھی جائے گا نا میں پھر بھی تجھے یاد رکھوں گا. یہ الگ لہجہ. ایک اور حدیث قدسی میں اس سے بھی زیادہ غم زدہ لہجہ، اس میں فرماتے ہیں اذکرک و تنسانی، میرے بندے میں تجھے یاد کرتا ہوں تو مجھے بھولتا ہے؟ کچھ تو خیال کرے یار. اذکرک و تنسانی استرک ولا تخشانی، میں تجھے یاد کرتا ہوں تو مجھے بھولتا ہے، میں تیرے عیبوں کو چھپاتا ہوں تو مجھ سے ڈرتا بھی نہیں ہے. وتعرض عنی وانا مقبل علیک، میں تیری راہیں دیکھ رہا ہوں تو مجھ سے منہ موڑتا ہے. تو وہی کیا خیال ہے اپنی زندگیوں میں جیسے کھانا پینا سونا ایک لازمی چیز بنا ہوا ہے، اس طرح اپنی زندگی میں اللہ کے ذکر کو لازمی قرار دیں گے انشاءاللہ. کون کون اپنی زندگی میں اللہ کے ذکر کو لازمی کرے گا؟ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. آج روزانہ ہمیشہ ہم ذکر کرتے ہیں، ہمیشہ ہم پیر کے دن بیان ہوتا ہے پھر اس کے بعد ذکر کرتے ہیں. تو آج ذکر کی اتنی بات کی ہے تو آج دل کر رہا ہے کہ ساری رات ہم ذکر کریں. کیا خیال ہے؟ زندگی کی کوئی رات تو ہو جو ہمارے اعمال نامے میں چمک رہی ہو اور ہم اللہ سے کہیں یا اللہ زندگی تو میری کوتاہیوں میں گزری ہوئی ہے، لیکن ایک یہ والی جو رات ہے نا منگل کی رات، یہ میں نے ساری رات تجھے یاد کیا تھا، ایک پل کے لیے میں تجھ سے غافل نہیں ہوں. شاید اللہ کو یہ ایک رات پسند آ جائے اور اللہ ہم سے خوش ہو جائے. کیا خیال ہے؟ تیار ہیں؟ یا ہم ذکر شروع کریں گے اور 11:30 بجے کچھ کھڑے ہو جائیں گے، پھر 12 بجے کچھ چلے جائیں گے، یہاں تک کہ اذان تک صرف میں ہی رہ جاؤں یہاں پہ؟ ایسے تو نہیں ہوگا. تیار ہیں؟ ساری رات اللہ کا ذکر کرنے کے لیے تیار ہیں؟ ماشاءاللہ. بس ساری رات آپ نہ کریں، بس روزانہ تھوڑا سا کر لیا کریں. ساری رات بے شک نہ کریں، لیکن روزانہ زندگی میں لازم قرار دے دیں میں نے اللہ کو یاد کرنا ہے. اور اللہ کو یاد کرنا ہے چلتے پھرتے والی تسبیح نہیں، کچھ دیر بیٹھ کے یکسوئی کے ساتھ اللہ کو یاد کرنا ہے. اصل بات تو یہ ہے کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ ہمیں یاد ہو، لیکن چونکہ دل غافل ہے نا، دل غافل ہے، اس لیے چلتے پھرتے ہم کریں گے تو ہمارا دھیان جمے گا نہیں. اس لیے روزانہ کچھ دیر تو بیٹھ کے کریں
تاکہ اللہ کے ساتھ تعلق بیٹھ جائے اور دل اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے. جب دل اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے گا نا تو پھر ہمیں بیٹھنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی. ہمارے حضرت حاجی عبدالوہاب صاحب ایک دفعہ ہمارے ایک بزرگ تھے حضرت مولانا ظاہر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ, تو میں ان کی ٹانگیں دبا رہا تھا تو حاجی صاحب ان کے پاس سے گزرے اور فرمانے لگے مجھ سے تو حضرت شیخ نے کہا تھا کہ عبدالوہاب اب تجھے ذکر کی بھی ضرورت نہیں ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی کیفیت دے دی تھی کہ اگر وہ زندگی روزانہ کچھ وقت نکال کے الگ سے تسبیح لے کے اللہ کو یاد کریں تو اس کی ان کو ضرورت نہیں تھی. اس کے بغیر ہی ان کا دل ہر وقت اللہ کی طرف متوجہ رہتا تھا. مگر یہ بہت عرصے کے بعد جا کے یہ چیز حاصل ہوتی ہے, لیکن مشائخ نے اس کے باوجود بھی ذکر کرنا چھوڑا نہیں. ہم نے حاجی صاحب کو سینکڑوں دفعہ دیکھا کہ وہ رات کو 2-2 بجے تک بیٹھ کے اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے تھے. بلکہ ایک عجیب بات بتاؤں کہ ہمارے حاجی صاحب جب بیمار ہو گئے تھے تو وینٹیلیٹر پہ آ گئے تھے. وینٹیلیٹر پر 12 دن وینٹیلیٹر پر رہے. 12 دن وینٹیلیٹر پر رہے. تو میں یہاں سے گیا ہاسپٹل بیمار پرسی کے لیے, تو میں نے خادم صاحب سے پوچھا کہ حضرت کی طبیعت کیسی ہے؟ کہ رات تہجد کے وقت میں وینٹیلیٹر پر. سنیے, یہ آپ کسی ڈاکٹر کو بتائیں گے نا وہ کہے گا پاگل تو نہیں ہو گئے, ایسے کیسے ہو سکتا ہے, لیکن ایسے ہوا ہے, میں بتا رہا ہوں آپ کو. تہجد کے وقت میں وینٹیلیٹر پر ہیں. وینٹیلیٹر پہ انسان مشین پہ چلتا ہے, اپنے سانس پہ نہیں چلتا, مشین پہ اس کا دل دھڑکتا ہے اور وہ زندگی گزار رہا ہوتا ہے. اب وہ اس میں بے ہوش پڑا ہوتا ہے. ہمارے حاجی صاحب تہجد کے وقت میں وینٹیلیٹر پر. خادم صاحب کہنے لگے, اچانک انہوں نے الا اللہ الا اللہ الا اللہ گردن ہلا رہے ہیں اور الا اللہ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں وینٹیلیٹر پر. اس لیے ہمیں اپنی زندگی میں اللہ کے ذکر کو لازم قرار دینا ہے. زندگی کا کوئی دن ہمارا اللہ کے ذکر سے خالی نہ جائے. کیا خیال ہے؟ اس کو آپ طے کر رہے ہیں؟ اس کو طے کر کے جاؤ یار, میں نے اپنی زندگی میں اللہ کے ذکر کو لازم کرنا ہے. کوئی دن میرا اللہ کے ذکر سے خالی نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ کا کوئی دن ایسا ہے کہ آپ بیمار ہو گئے, اٹھ بھی نہیں سکتے, آپ لیٹے لیٹے نماز پڑھ رہے ہیں یا کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں, تو جیسے کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں ویسے 15-20 منٹ کرسی پہ بیٹھ کے ہی اللہ اللہ اللہ, یہ بھی تو کر سکتے ہیں نا. بیٹھ نہیں سکتے تو لیٹے لیٹے آنکھیں بند کر کے ساری دنیا سے کٹ کر یکسو ہو کر اللہ اللہ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ تو تیار ہیں انشاءاللہ؟ تو چلو ساری رات نہ صحیح لیکن باقی دنوں کے معمول سے ذرا زیادہ دیر آج ذکر کر لیں ہیں, اور آپ طے کر کے جائیں اور ذکر کے دوران اللہ سے دعا کرتے رہیں, یا اللہ جیسے یہاں ذکر کرنے کی آپ توفیق دے رہے ہیں, مجھے زندگی کے ہر دن میں ذکر کرنے کی توفیق دے. میری زندگی کا کوئی دن تیری یاد سے خالی نہ ہو. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے.